قیامت قائم ہوگی تو اب اس آدمی کو اٹھایا جائے گا اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے. فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے اور فرشتے اس کو استقبال کریں گے اور پھر اس کے لیے فیصلہ ہوگا. جنت کا جب فیصلہ ہو گیا فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ایک جماعت جنت کی طرف جا رہی ہے، فرشتے اس کی طرف آگے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم، ایک زوردار استقبال ہو رہا ہے. ایسا استقبال کہ دنیا میں نہ کسی وزیر اعظم کا ہوا، نہ کسی صدر کا ہوا، نہ کسی کا ہوا، نہ کسی کا ہوا، نہ ہوگا نہ ہوا پہلے کسی کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، فرشتے آئیں گے کہیں گے چلو جنت کی طرف اور جنت میں اس کو لے کے جائیں گے. اس کے جنت میں جانے سے پہلے اور جنت کے دروازے تک کیا کچھ ہوگا میں عرض نہیں کر سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. جب جنت کے دروازے پہ پہنچا، جنت کا دروازہ دیکھ کر حیران رہ گیا. ایسا خوبصورت دروازہ. بعض روایت میں آتا ہے 70 سال تک جنت کا دروازہ ہی دیکھتا رہے گا. یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کا دروازہ بنا، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، 2 منٹ کے اندر دیکھ لیا. کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگتی، 2 منٹ 1 منٹ میں دیکھ لیا. 70 برس تک فرشتے اندر سے آئیں گے، کیا ہو گیا ابھی تک اندر داخل نہیں ہو رہے. کہہ رہے جنت دروازہ تو دیکھنے دو. بعض روایتوں میں آتا ہے لو کان الموت لما تفرحا، اگر موت ہوتی تو مارے خوشی کے دروازے کو دیکھ ہی کہ اس کا انتقال ہو جاتا، مگر وہاں پہ موت تو نہیں. اب اندر کیا، یہ اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہیں گی. کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن نے ایک جملہ کہا اور حدیث نے ایک حدیث نبی نے فرمائی. قرآن نے اتنا کہا فلا تعلم نفس، اے جنتی، اے انسانوں، تمہیں جنت میں کیا کچھ ملے گا تمہیں دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. اور نبی جی نے کہا کہ ایسی چیزیں ملیں گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ دنیا کے اندر کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کے بارے میں دیکھا، نہ کسی کا تصور اور نہ کسی کا ذہن وہاں تک جا سکے. اس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ وَعِدَّةِ لِلْمُتَّقِينَ، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت ایسی بنائی ہے جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اور دنیا کے چند چیزوں کے خاطر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے اور ہم آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا کچھ ہے وہاں پر. لوگوں نے مستقل اس کے اوپر احادیثیں جمع کی ہے، کئی جلدیں لکھی اس کے اوپر جنت، جو بہت تھوڑا سا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو انسان کی عقل میں آ سکتا ہے وہ تو نبی نے بتایا، جو عقل میں نہیں آ سکتا وہ نہیں بتایا. انسان کی سمجھ چھوٹی سی ہے دنیا کی. وہ ہے نا، یہ سونار کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو، اس میں تولا اور ماشا تلتا ہے. اس کے اندر کوئی لکڑی تولے، کوئی پتھر کو تولے گا، ٹوٹیا ہے. انسان کی عقل اتنی سی، جنت کی نعمتیں بہت بڑی بڑی کہاں دنیا میں سمجھ میں آ سکتی ہے. ہاں اتنا کہا گیا کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، پھر ہم سے جو کچھ دیں گے پھر یہاں پر ملے گا تم کو، جس کا دنیا میں تمہارا تصور بھی نہیں تھا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. سارے کہتے ہیں دوڑنے کو، چلنے کو نہیں کہتے. جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا، جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے چلو نہیں بلکہ دوڑ لگاؤ. سارے کہتے ہیں دوڑنے کو. صحابہ نے ایسی دوڑ لگائی کہ قیامت تک ایسی دوڑ کوئی بھی نہیں لگا سکے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا.
جنت کی طلب کے اندر، جنت کے شوق کے اندر دوڑ لگاتے چلے گئے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر میں نے عرض کیا کوئی بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک راستہ کون سا؟ وہ جنت کا راستہ ہے جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اس میں خوش ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی انعامات دیتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دو جنتیں عطا فرماتے ہیں، دو جنتیں۔ ایک جنت تو ہوگی مرنے کے بعد، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی زندگی بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ غلط کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ جنت کا مزہ دنیا کے اندر بھی آنے لگتا ہے، ذرا قدم اٹھا کے تو دیکھیں۔ میں نے عرض کیا بہت آسان راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں بنایا اس لیے کہ اللہ تم کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تم کو عذاب، اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا۔ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خواہ وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہو، سبھی کو اللہ نے بنایا، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور سبھی کو اللہ کہتے ہیں کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو، جہنم کے لیے نہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جنت بنا دی جاتی ہے اور ایک جہنم۔ دیکھ تیرے لیے ہم نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اس راستے پہ چلے گا تو جنت تیرے لیے، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جنت چھوٹی ہو گئی، کہاں سے ملے گی جنتیں ہمیں؟ اللہ نے بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی جنت بنا دیتے، اس آدمی کی یہ جنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا بڑے مزے کی زندگی، قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا، ایک جگہ پر نہیں، بار بار بیان کیا۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہے، لا یعد ولا یحصی، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اس کی نعمتیں کیا کیا ہے۔ اور وہاں پر اللہ نے ایک چیز عورتوں کی شکل میں پیدا کیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے عورتوں کی طرف، اس لیے قرآن نے جنت کی عورتوں کا بھی تذکرہ بار بار کیا۔ وحور عین، وہاں پہ حوریں ہوں گی، واکواب، وہاں پر ایسی ایسی حوریں اور ایسی ایسی عورتیں ہوں گی جس کا تصور دنیا میں نہیں۔ آدمی دیکھے گا اس کے چہرے پر اپنا چہرہ اس کے چہرے پہ نظر آئے گا، اس کے سینے کو دیکھے گا، اس کے سینے، اور وہ 70 کپڑے پہنے ہوئی، کتنے 70 کپڑے پہنے ہوئی، 70 کپڑے کے اندر اس کی یہ دیکھے گا اس کے سینے کو کھال نظر آ رہی، کھال کے اندر گوشت نظر آ رہا، گوشت کے اندر سے ہڈی، ہڈی کے اندر دل، اور دل کے اندر اس کی محبت اچھلتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، کہاں دنیا میں پھنس گئے؟ دنیا قیامت کے دن آئے گی اور کہے گی اے اللہ مجھے کسی جنتی کی جنت میں کسی کونے میں جگہ دے دے۔ اللہ میاں کہیں گے تو گندی، اور تو کسی جنتی کے جنت میں تجھے جگہ دوں گا تو اس کی جنت بھی گندی، تو اس لیے تجھے تو کسی جگہ ہی نہیں ملے گی، جس کے پیچھے صبح شام ہم کرتے ہیں۔ نبی جی نے ایک موقع پر ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی جی نے فرمایا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ صحابہ تو بڑے باادب تھے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول ہی کو معلوم ہے۔ پھر نبی نے جو بات کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، نبی اس کو 3 دفعہ سوال کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جنت پہ جا کر سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ یہ دکانداروں کو اگر کہا جائے کیا کرو گے، یہ تو کہیں گے جنت میں جا کے دکان ہی کھولیں گے۔
نبی جی نے 3 دفعے سوال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے تم جنت میں پہنچنے کے بعد کام کرو گے، اپنی جنت کی عورت کے ساتھ تم معانقہ کرو گے۔ کتنے دن کا کرو گے؟ اللہ و رسول عالم۔ نبی جی نے کہا 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا۔ کتنے سال کا؟ دنیا کی زندگی بھی 70 سال کی نہیں۔ ہاں کہاں بھٹک گئے ہم؟ تبلیغ میں یہی کہا جا رہا ہم بھی سیدھے رخ پر آئے اور ساری انسانیت کا سیدھا رخ لوگوں کا کریں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ آپ سے بھی خوش، ان سے بھی خوش۔ ایک موقع پہ نبی جی نے فرمایا، نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا صحابہ کا مجمع تھا، اگر جنت کی عورتوں کے 2 یا 3 بال، صرف بال تو کالے ہوتے ہیں، 2-3 بال اگر دنیا میں دکھا دیے جائے، دنیا کا سینٹر بیچ کیا ہے؟ بیت اللہ، اگر بیت اللہ پہ کے اوپر دکھا دیا جائے ساری اور دن وقت کیا ہے؟ 12 بجے کا، 12 بجے کا وقت ہے، سورج اپنے آفتاب سے نکلا ہوا ہے، عجیب اس کی روشنی بدل گئی۔ کیا ہو گیا؟ روشنی بدل گئی، سورج کی روشنی ختم، یہ کیا ہو گیا؟ نبی جی نے فرمایا وہ کیا مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی عورتوں کے 2-3 بال ہوں گے کہ جنت کی وہ جو دنیا کے سورج کی روشنی میں مدھم پڑ جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر خوشبو، پوری دنیا کے اندر خوشبو، مدنی مسجد کے اندر بیٹھ کے خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا وہ 2-3 بالوں کی خوشبو ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے جب بالوں کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی اور بالوں کے اندر تو روشنی نہیں ہوتی، روشنی تو چہرے پہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اس کا چہرہ دنیا والے دیکھ لیں پھر کیا ہو؟ 2-3 بال کی جگہ سارے بال دنیا میں دکھا دیے جائے پھر کیا ہو جائے؟ اللہ ایسا نہ کیا نہ کریں گے تاکہ یہ امتحان میں رہے کہ اللہ کی بات مان کر کوئی کون قدم اٹھاتا ہے اور اپنے مشاہدے پر کون چلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے 2 راستے بنا دیے، ایک راستہ کون سا ہے؟ جس پہ چل کر اللہ خوش ہوتے ہیں، جس پہ چل کر اللہ دنیا کو بھی بھلی بناتے ہیں، آخرت بھی شاندار بنے گی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے دنیا کے اندر سواری بڑی اچھی لگتی ہے، کیا جنت میں سواری ہوگی؟ نبی جی نے کہا ہاں سواری ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ سونے اور چاندی کی ہوگی، تجھے لے کر اڑیں گی جہاں تیرا دل چاہے گا۔ دنیا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سواری لے کر آدمی سونے چاندی کی آدمی کا دل چاہے گا کہ کوئی تفریح کی جگہ جایا جائے تو وہاں پر وہ دل کے اندر خیال آئے گا، صرف دل کا خیال، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل کا خیال، اس کے لیے سواریاں آ گئی اور اس کے لیے نظام بنا دیا گیا، اور یہ اس کے گھوڑے اڑے اور اس کی سواریاں اڑی اور آب کوثر کے پاس پہنچی۔ وہاں پر عجیب قسم کے محلات، عجیب قسم کے محلات، وہاں پر اس نے چکر لگایا، کوئی دروازہ ہی نہیں اندر جانے کے لیے، ایک طرف سے وہ جب داخل ہونا چاہے گا دروازہ خود بخود کھلے گا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ جنتیں تو ایسی ہیں کہ تم سے پہلے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ بعض جنتیں ایسی ہوں گی جو فضا کے اندر ہوں گی، اوپر فضا کے اندر ہوگی۔ یا رسول اللہ اس کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ نبی جی نے فرمایا پرندے اپنے گھونسلے میں کیسے جاتے ہیں؟ کہا ان کو وہ تو اڑتے ہیں۔ نبی جی نے فرمایا تم بھی اڑو گے اور اڑ کے اپنی جنت کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یا صحابہ سے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے اوپر کیسے بیٹھتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ بیٹھ جاتا ہے، ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا وہ جنت سے نیچے آ جائے گی، تم بیٹھو گے، پھر تم کو لے کر اوپر چلی جائے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیا خیال ہے لگائیں گے دوڑ؟
کیلے لگائیں گے سب کو لے کر جائیں گے. ایک آدمی ہے، ذرا توجہ کیجیے، ایک آدمی ہے، اس نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، پھر لوگوں کو اس نے آمادہ کیا، 100 آدمیوں کو اس نے غلط راستے سے اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس نے غلط راستے سے ان کو ہٹوایا اور جنت میں داخل کروایا. تو اب اس کو کتنی جنت ملی؟ 1 یا 101؟ 101. یہ جتنی بھی محنت کر لے 101 جنت کہاں ملے گی اس کو؟ یہ 100 آدمیوں کی جنت جو ہوگی اس کی جنت میں شامل کر دی جائے گی. اس کے لیے یہ ذریعہ بنا. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنی جنتیں ساتھ میں ہوں گی، اور صحابہ کے لیے، اور صحابہ اور ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ